بات کریں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے، سربراہ سنی اتحاد کونسل ہیں اور قومی اسمبلی میں ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیشن کی چیئرمینی بھی آپ کے پاس ہی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، آج آپ کو گرفتار کیا گیا پھر رہا بھی کر دیا گیا، کیا صورتحال ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عمیر بی بی۔ دیکھیں، گرفتار تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ حبس بیجا میں رکھا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، کیونکہ ہماری گرفتاری نہیں ڈالی گئی جی۔ ہم 2 بجے کے قریب وہاں پر پہنچے اور سپریٹ گاڑیوں کے اوپر پہنچے، اور دفعہ 144 جو انہوں نے پلی لی ہے جیل انتظامیہ نے، وہ ہم پر ویسے بھی لاگو نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایز پر دا ڈائریکشنز آف دا جیل ایڈمنسٹریشن انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ اڈیالہ جیل کیا روڈ کی دوسری سائڈ کے اوپر آپ 5 لوگ جا کر تو وہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ وی وینٹ دیئر، وی اسٹوڈ اپ دیئر اراؤنڈ 45 منٹس جی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ان کے پاس واپس آئے، ہم نے ان سے کہا جی کہ اگر آپ نے ملاقات کروانی ہے ٹھیک ہے، نہیں کروانی تو بھی آپ ہمیں بتا دیں۔ تو وہاں پر جو زبیر صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو 15 منٹ میں بتا رہے ہیں۔ دین وی وینٹ بیک ٹو دا مین گیٹ جی، بالکل اس کے روڈ کے دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے۔ تو وہاں پر پھر انہوں نے اس کے بعد وہ سارا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا، زبردستی انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے گرفتار کیا، میں تو چونکہ گرفتار نہیں اٹھایا، زبردستی کی، وہاں پر بالکل سامنے تھا، میں تو چل کے ان کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے واپسی کے لیے، اسی طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جانے کے لیے۔ میں اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ہم دونوں چونکہ اکٹھے تھے تو ہم دونوں پہلے اندر چلے گئے، اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو بھی یہ لے کے آگے، سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب بھی وہاں پر تھے۔ اور ہم نے ان سے بارہا ایک ہی بات پوچھی، جب یہ اندر ہمیں چوکی کے اندر وہاں پر لے گئے، اور ان کا رویہ جو تھا، جن لوگوں کو گاڑی سے نکالا گیا ان کے ساتھ پراپر مین ہینڈلنگ کی گئی جی۔ ہمارا ان سے صرف ایک ہی بات تھی کہ گرفتاری از ناٹ این ایشو، آپ ہمیں گرفتار کریں، آپ ہماری گرفتاری ڈالیں، جہاں پر آپ نے لے کے جانا لے کے جائیں۔ ہم نے تو بلکہ اپنی گاڑیاں سٹاف وغیرہ بھی واپس بھجوا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اب یہ ہوپ فلی گرفتار کر لیں گے، اور ہمیں انہوں نے انیشلی انفارم بھی کیا کہ آپ کی گرفتاری ہو گئی ہے جی۔ لیکن اس کے بعد اراؤنڈ 45-50 منٹس یا گھنٹہ ایک اس کے بعد یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب آپ چلے جائیں، تو وی ریفیوز ٹو لیو بیسیکلی، چونکہ وہ 1 گھنٹہ جو سچویشن تھی اس میں یہ تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ بھی حبس بیجا میں تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی بھی حبس بیجا میں تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی بھی حبس بیجا میں تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس نیشنل اسمبلی کا جو چیئرمین ہے اور قومی اسمبلی کا ممبر ہے میں، وہ بھی حبس بیجا میں تھا، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور موجودہ رکن قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی حبس بیجا میں تھے۔ سو وی ریفیوزڈ بیسیکلی ٹو لیفٹ۔ ہم نے کہا جی کہ آپ نے جس وجہ سے ہمیں لے کر آئے ہیں، آپ نے نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو بھی ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی ہے، آپ نے جو لیڈر آف دا اپوزیشن کی گاڑی ہے اور جو دیگر لوگوں کی سرکاری گاڑیاں تھیں جو پاکستانی فلیگ اس کے اوپر ہے، آپ نے ان گاڑیوں کو بھی آپ زبردستی اندر لے گئے ہیں، ان کے ڈرائیورز کے ساتھ آپ کی مین ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ تو اب آپ ہماری گرفتاری ڈالیں جس چیز میں آپ نے ڈالنی ہے، جہاں سے ہمیں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر وہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے بھی مین ہینڈلنگ ہوئی، فورسفلی وہاں سے نکالا گیا، لے جایا بھی فورسفلی گیا، نکالا بھی فورسفلی گیا۔ اور یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ فرمائی دیجیے گا، پچھلے ہفتے بھی 7 لوگ گئے تھے، شیخ وقاص اکرم نے بتایا کہ کس طرح موٹر سائیکلوں نے ان کو گھیر لیا، وہ نہیں اترے، اس کے ایک اور موٹر سائیکل پہ وہ خود تھے، اس کے بعد چھلانگ مار کے وہ ایک گاڑی میں آ گئے، کس طرح انہوں نے اوائڈ کیا، پھر پولیس نے گھیرا تنگ کر لیا، آج یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی کڑی سے کڑی ملائی جائے تو یہ قانونی طور پر اجازتیں لے کر آپ لوگ ایک فرینڈز ڈے، فرینڈز میٹنگ، دوست احباب کی ملاقات کا دن جمعرات کا تعین ہے، ریٹ پٹیشن کے حوالے سے آفیشل آپ لوگوں کو اجازت دی گئی، یہ ہوا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اننرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی۔ جو آرڈر تھا وہ میرے پاس اس وقت جیب میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وگرنہ بھی کاپی بھجوا دیتا۔ آج کا جو آرڈر تھا وہ جسٹس اسحاق صاحب نے خود دیا تھا کہ تھرسڈے کی جو ملاقات ہے فرینڈز کے ساتھ یا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اس کو آج ٹیوزڈے والے دن کر دیا جائے، اور جو فیملی کی ملاقات ہے وہ تھرسڈے کو شفٹ کر دی جائے۔ تو اس کے پیراگراف نمبر 3 میں وہاں پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پر بیان حلفی دیا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ٹیوزڈے والے دن یہ جو 6 لوگ آئیں گے خان صاحب کے فرینڈز، ان کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ سو دیٹ از این انڈرٹیکنگ گیون بائی دا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ٹو دا ہائی کورٹ اسلام آباد۔
اور اس کو بھی انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہائی کورٹ کے احکامات اسی لیے آپ اس کو ناجائز قید قرار دے رہے ہیں، حزب بیجا کا کہہ رہے ہیں، مگر سر یہ کیوں ہو رہا ہے پولیٹکلی آپ کے نزدیک؟ آپ نے آج کہا کہ روک تو نہیں سکیں گے، جو بھی اسٹریٹجی ہے، جو بھی کال دی جائے گی عمران خان کی طرف سے، وہ تو ناگزیر ہے باہر نکلنا یا ہم تک پہنچنا، انیویٹیبلی آ جائے گی. وائی از دس بینگ ڈن سر؟ بیکاز ایک منتھ تک وزیر داخلہ بھی دے رہے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے اور مشیر سیاسی امور کے جو ہے رانا ثناء اللہ کا، کہ جب آپ کفن باندھنے کی بات کریں گے، چڑھ دوڑنے کی، مرنے مارنے کی بات کریں گے، تو کیوں آپ کو نکلنے دیا جائے گا؟ کون آپ کو اجازت دے گا؟ نہیں، آپ دیکھیے جی، جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، احتجاج کی کال کا تعلق ہے، احتجاج کی کال تو آ جائے گی. آج جو لوگ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر وہ کسی ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹ کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. اور اٹ از ناٹ اباؤٹ حامد رضا اور عمر ایوب اور شبلی فراز اور اسد کیسر. یہ بیسیکلی جو عہدے ہیں یا احمد بچر، جن سیٹوں کی آج پامالی کی، بیسیکلی تو آج پوری پارلیمنٹ کو یرغمال کیا گیا نا جی 1 گھنٹہ کے لیے. ہمیں جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پینک ہے. اگرچہ ہماری طرف سے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو کہہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب کا اور ہمارا توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہے اور پاکستان کی عوام کی جدوجہد کے ساتھ ہم باہر آئیں گے. لیکن بیرونی دنیا کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹ ڈیز کے اندر، کچھ الیکشنز ہوئے ہیں ان کے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارا ملک کا وزیر اعظم بھی اس وقت ملک سے باہر گیا ہوا ہے. تو حکومت ایک پینک کی سچویشن کے اندر ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک پینک میں لے آئے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دوسری بات رہ گئی جی وہ احتجاج کی کفن باندھنے والی. یہی کفن اگر آپ کو یاد ہو تو بی بی شہید کے خلاف جب پی ایم ایل این نے لانگ مارچ کیا تھا تو یہ بھی کفن باندھ کے آئے تھے، یہ بھی وہی بات کرتے تھے. سیاسی جماعت اپنا مینیفیسٹو، اپنا نعرہ دیتی ہے، ہم جب آئیں گے ہم بتلا کے آئیں گے. آج کی جو ملاقات تھی، اٹ واز ناٹ اے پروٹیسٹ، بیسیکلی اٹ واز، وہ ایک آپس کی ملاقات تھی جو ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ہو رہی تھی. جس دن پروٹیسٹ ہوگا، جس دن ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اس دن اٹھا لیں، جو کرنا ہوگا کر لیں. ہم نے تو آج بھی انہیں یہ کہا تھا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ہم آج آپ نے نہیں ملنے دی، ہم کل آئیں گے ہائی کورٹ کے احکامات لے کے. آپ ہمیں کل نہیں آنے دیں گے، ہم پرسوں آئیں گے. ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج جو تمام اراکین کو حبس بیجا میں رکھا گیا، ہم اس کے خلاف ایف آئی آر بھی لانچ کروانے جا رہے ہیں. ہم اس کے اوپر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی ہم بلوا رہے ہیں، ہم ریکوزٹ کر رہے ہیں. ہم یہ معاملہ جو ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، ہم اس کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم اس طرح وہ تمام لوگ جو ذمہ داران تھے، جس کا میں چیئرمین ہوں جی، میرے آپ یہ دیکھ لیں آپ کس ڈیموکریسی کی بات، اٹس ناٹ اباؤٹ می جی، میرے علاوہ اور بھی کوئی چیئرمین ہوتا ہے. مجھ سے پہلے بلاول صاحب تھے اس کمیٹی کے چیئرمین. یہ بیسیکلی اس چیئر کو انسلٹ کر کے دنیا کو بتایا گیا نا جی کہ یہ رائٹس ہیں کہ ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل اسمبلی کا چیئرمین جو ہے اس کے ساتھ بھی مین ہینڈلنگ کی جا رہی ہے. تو سو بسم اللہ آپ کرتے رہیں، لیکن ہم نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ پورا اتریں گے. اور یہ احتجاج کا کوئی فیصلہ سر، آج آپ لوگوں کے نکلنے کے بعد بھی ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ اور احتجاج جو ہے وہ دھرنے کی صورت ہوگا، سڑکوں کے اوپر آپ ملک کے طول و عرض میں نکلیں گے، کیا پلان ہے ایگزیکٹلی؟ فائنل کال کہا جا رہا ہے بار بار، وہی مسئلہ نہ ہو سر کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، ہماری ایک بڑی طویل سٹرگل ہے جو گزشتہ 2.5-3 سال سے چلی آ رہی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ وی ہیو انٹرڈ ان دا لاسٹ فیز آف دس جدوجہد، ہم آخری احتجاجی طریقے حصے میں داخل ہو گئے ہیں. اس کے لیے خان صاحب کے پاس 1-2 پرپوزلز ہیں، اس کے اوپر ہمیں امید تھی کہ آج خان صاحب پولیٹیکل، چونکہ مجھے کل رات بتلایا گیا کہ مجھے خان صاحب نے بلوایا ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب کو بلوایا تھا، راجہ ناصر عباس صاحب کو بلوایا تھا، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب. شیخ وقاص اکرم صاحب کو آج اس لیے نہیں ساتھ لے کے گئے کہ کل لیٹ نائٹ میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، تو ہمیں خدشہ تھا کہ وہ وہاں پر گرفتار ہو جائیں گے، ان کے لیے ایک پرابلم بن جائے گی، تو انہیں اس وجہ سے ساتھ نہیں لے گئے. راجہ ناصر عباس صاحب کا بخار 103-104 تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو ظاہر ہے آج وہاں پر وہ جو بھی خان صاحب نے احتجاج کے حوالے سے فائنل کال دینی تھی یا احتجاج کے کسی فیز کا فیصلہ کرنا تھا، تو وہ چیزیں آج خان صاحب نے ہمیں انفارم کرنی تھی کہ وٹ خان صاحب ہیز ڈیسائیڈڈ بیسیکلی. اور یہ پروپوزلز کیا ہیں اگر مختصراً روشنی ڈال سکیں؟ نہیں، پرپوزلز دیکھیں، پرپوزل کے اندر ظاہر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس احتجاج کا طریقہ کار کے اندر آپ کے جلسے ہو سکتے ہیں، آپ کے جلوس ہو سکتے ہیں جو کہ ہم بڑے طویل عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کے اندر لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اس کے اندر سیٹ ان ہو سکتا ہے،
یہ سب چیزیں اس کے اندر آن کارڈ ہیں. فائنل جو چیزیں خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں وہ خان صاحب اس کے حوالے سے اپنا ذہن بنا چکے ہوئے ہیں. اب انہی 2-3 چیزوں میں سے میرا خیال ہے جلسوں والا آپشن تو شاید ہم نے کافی کر لیا ہے ایگزاسٹ, وہ اس کو ہم 2.5 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اٹ کین بی اے لانگ مارچ اور اٹ کین بی اے سٹ ان. فائنل کال ول بی آف عمران خان صاحب آبویسلی. بہت بہت شکریہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, امکانات لانگ مارچ یا پھر دھرنے کے ہیں, اور آج 1 گھنٹے کے لیے 3 قائد حزب اختلاف, سینٹ, نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور ایک چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کو بقول تحریک انصاف حفظ بے جا میں رکھا گیا.